السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حالات کے بارے میں تو پتہ چل ہی رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے، اور بہرحال میرا ہی ٹاپک نہیں ہے آج کا، میرا ہے کہ شب معراج کے بارے میں۔ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، بس تھوڑی سی یادیں تازہ کرنے کے لیے ہم سب کی ذکر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، جتنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی رات بڑی اہم ہے، لوگ ریلائز نہیں کرتے، لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جو کہ جس میں اللہ کی برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، جیسے شب قدر ہے، لیلۃ البرات ہے، اور لیلۃ الاسراء ہے، اور رمضان کی ظاہر راتیں ہیں اور بھی ہیں۔ تو کچھ اسپیشل ڈیز اور یا نائٹس ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ رحمتوں کو نزول عطا فرماتے ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جس طرح حج اور عمرہ جو ہوتا ہے وہ بھی خاص دنوں میں ہوتا ہے، خاص اوقات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ تو ہر طرح سے ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ بھئی یہ راتیں ہیں، اسپیشل راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ برائے تو سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے، جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑے غمگین تھے۔ جب آپ تشریف لائے دنیا میں، آپ کے والد گرامی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی چلی گئیں۔ پھر چچا نے کفالت کا ذمہ اٹھایا اور بڑا اچھا ساتھ دیا انہوں نے، دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر طرح سے سپورٹ کیا، اپنے بھتیجے کو بڑی محبت سے رکھا، بڑی چاہت کی۔ وہ بھی چلے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، جو کہ ہمیشہ آپ کے پیٹھ پہ کھڑی ہوتی تھی، ساتھ آپ کو سمجھانے میں، بتانے میں، حوصلہ دینے میں مدد فرماتی تھی، وہ بھی چلی گئی اس دنیا سے۔ سوچیے کتنے غمگین ہوں گے اس وقت، جو اپنے خاص سہارا دینے والے وہ ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں۔ طائف گئے، طائف والوں نے کیا سلوک کیا سب کو پتہ ہے، کتنا ظلم کیا آپ پر، ذاتی کی، پتھر مارے، استغفر اللہ، لیکن آپ نے کوئی بد دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وہ کتنے غمگین ہوں گے، سوچے ذرا، سگا چچا آپ کا دشمن، سگے رشتہ دار آپ کے دشمن۔ ابو جہل کون تھا؟ سگا چچا ہی تھا نا۔ اس کی بیوی جا کے کانٹے بچھا دیا کرتی تھی جس راہ سے ہی گزریں گے۔ کتنے اپنے خاص خاص لوگ جو آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں جو ان کے اپنے پیارے صحابہ تھے، کوڑوں سے مارا جاتا تھا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، گرم ریت پہ لٹا دیتے تو اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے، میخیں تک ٹھوکی جاتی تھی۔ کتنے غمگین اس وقت ہوں گے، سوچیں ذرا ایک نظر، کتنے تکلیف میں ہوں گے اس وقت کہ میرے اپنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہر طرح سے تکلیف میں غمگین تھے۔ کچھ ام ہانی، کچھ حتیم، بیٹھے تھے غمگین حالت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جو حالات کتنے غمگین ہوں گے، بیٹھے ہیں سر جھکائے، کون ہے میرا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا دیکھا کہ میرے محبوب غمگین ہے، پریشان ہے، انہوں نے حکم دیا فرشتے کو، جاؤ میرے محبوب کو خوش کر کے لے کے آؤ۔ یہ سفر وہ سفر ہے، سوچیں کن حالات میں ہو۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، براق کی سواری تھی ان کی، پہنچے، تمام انبیاء کرام باجماعت انتظار فرما رہے تھے۔ دیکھیں ہمارے آقا کا مقام دیکھیے آپ، آقا کا مقام دیکھیے آپ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آگے کہہ دیا کہ امامت آپ فرمائیں گے، انعام دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کے۔ آپ نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی گئی، ادریس علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ یہ سفر تو ہمیں بتایا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد الاقصی اور مسجد اقصی سے مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچنا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، اجازت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے خود آگے بڑھے۔ وہ کتنا سفر تھا وہ ہماری آپ کی سوچ میں نہیں آ سکتا کہ کتنا طویل ہوگا، کتنا اوپر ہوگا، وہ کتنا اعلیٰ مقام پہ پہنچے، یہ ہم سوچ میں بھی نہیں آ سکتا ہمارے کتنا لمبا سفر ہوگا۔ خیر، وہاں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کا کتنی، یعنی کہ وہ سوچیے ہمارے نبی کا مقام دیکھیے آپ، کیونکہ اللہ نے یہ ان کو دینا تھا کہ کوئی مہر لگ جائے کہ بھائی میں اللہ کو دیکھا ہے، گواہی ہے، پکی مہر۔ اور پھر اللہ کے محبوب نبی، محبوب بندے، پھر وہ جنت کا مشاہدہ کرایا گیا، کون کون لوگ ہیں جنت میں، کیسے ہیں، کیا ہے۔ پھر جنت کا بھی کے بعد مشاہدہ میں دوزخ کے بارے میں بتایا، مشاہدہ کیا گیا۔ تو وہ دیکھا کچھ لوگوں کو سر جو ہے نا باہری پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، تو اتنے پتھر بھاری تھے وہ سر پہ پڑ کے سر کا قیمہ بن جاتا تھا۔
پھر تھوڑی سی دیر میں ان پہ دوبارہ اثر صحیح جاتے تھے، پھر پتھر پڑتے تھے، پھر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن پہ اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنیں نماز سے کے لیے اکڑ جاتی تھیں، جھکتی نہیں تھیں، یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حساب کتاب تو قیامت نہیں ہوگا، لیکن جب تک کی سزا ہے ان کی کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، کیونکہ نماز شب معراج میں ہی فرض ہوئی۔ سب کو معلوم ہے 50 تھیں، پھر وہ گئے دوبارہ، بھی آتا ہے سب 5 پہ آ گئی، لیکن ثواب وہی ہے کہ 50 کا، کہ اللہ نے کہا جو ہم نے دے دیا وہ دی ہوئی چیز تو اللہ تعالیٰ واپس لینا پسند نہیں فرماتے نا، کہ ثواب وہی ہے 50 کا، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی برائے مہربانی تاکید کیا کریں۔ دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے، بھاری پتھروں سے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیے جاتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں، قیامت تک یہ عذاب اذیت ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، چھوڑنا دور کی بات ہے، نماز قضا نہ ہو، کوشش کریں کبھی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں عشق کے، کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم عشق رسول میں ہر چیز گوارا ہے، ہمیں مرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو آقا نے فرمایا اس پہ بھی تو عمل کرو نا۔ محبت کے دعوے تو ایسے ہی پورے ہوتے ہیں، جو فرما دیا اس کو ایمان بنا لیا کہ بس آقا نے فرما دیا ہے تو بس اب یہ کبھی چھٹ نہیں سکتی، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ خالی کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، دل سے ماننا ہوتا ہے۔ تو جس باتوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ اس سے بچیں، جو کرنے کا فرمایا ہے وہ کریں، اچھے نیک مسلمان بنیں۔ یاد رکھیے نماز نہ پڑھنے کا بہت سخت عذاب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والی کی دم بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ قبر میں بھی سوال ہوں گے نماز کے بارے میں، آخرت میں تو پھر ہونا ہی ہونا ہے، پھر عذابات ہوتے ہیں نام نمازی کے ساتھ۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بے شک وہ جس کو چاہے بخشے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور تمام کائناتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سوچ کے رہ جائیں کہ اللہ رحمان رحیم ہے، بخش دے گا، نہیں، یہ ہماری غلطی ہے نا۔ ہمیں تو جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے نا، اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ ہم قبول کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ سوچ کے نہ رہ جائیں کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ نہیں، جس کا حکم فرمایا ہے وہ کرنا ہے۔ حلال چیزیں، جیسے حکم ہے حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے دور رہو، تو ہم نے وہ کرنا ہے ہی نا۔ یہ تو نہیں سکتا کہ ہم یہ بھی نہ کریں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام سے نکل جاؤ، بیچ کا کوئی رستہ اسلام میں ہے نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرل ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، نہیں نہیں، اسلام میں صرف یہی آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تو پورے کے پورے نکل جاؤ۔ اور جو ایسا کرتے ہیں وہ پھر اللہ معاف کرے ان کا منافقین میں شمار ہوتا ہے، جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں۔ تو شب معراج کے صدقے سے ہی ہم لوگ تہیہ کر لیں کہ آئندہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، کوشش کریں گے، کوئی انسان ہے، نفس ہے، لیکن کوشش کریں گے گناہ نہ ہو،
نادانی سگی میں ہو گیا تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، معاف کرنے والا ہے۔ کہتا ہے بندے نے معافی مانگ لی نا، فوراً احساس ہوا اس کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سچے دل سے معافی مانگ لے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کرنے فرمانے والے ہیں۔ کتنی میں آسانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یاد کریں۔ پڑھا ہوگا آپ نے، سنا بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ بنی اسرائیل پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو بچڑے کو انہوں نے اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا۔ جب واپس آئے تو آپ کے سامنے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک ان کو قتل نہیں کر دو گے معافی نہیں ملے گی۔ کتنے یہودیوں کو مارا گیا تھا؟ 70,000 قتل کیا تھا کہ تب معافی ملے گی۔ ہمیں تو کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے فرمائی ہے کہ گناہ ہو جائے تو آپ معافی مانگ لو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام کرنے سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔